السلام علیکم۔ کم ظرف شوہر میری آج کی کہانی۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ہمارا گھر اگرچہ کچا تھا، چھوٹا سا صحن تھا، مگر خوشیوں اور سکون سے بھرا تھا۔ ہم دو ہی بہنیں تھیں۔ ابا سپاہی تھے، زیادہ تر وقت گھر سے دور ڈیوٹی پر گزارتے، سال میں 1-2 بار ہی چھٹیوں میں آتے۔ ہمیں ان کا بہت انتظار رہتا۔ ان کا آنا ایسے ہی ہوتا جیسے ہمارے گھر عید کی خوشی آئی ہو۔ ابا بھی زیادہ تر عیدوں پر ہی آتے تھے، تبھی اماں اپنی بساط سے بڑھ کر انتظام کرتی، گھر کو نکھارنے اور ہمیں سجانے سنوارنے کا اتنا کشٹ اٹھاتی کہ مجھے اپنی میلی سی ماں بھی اجلی اجلی نظر آتی۔ مجھے اور آپا کو بازار جانے کا بھی بڑا شوق تھا، جبکہ ہمارے گاؤں میں بازار تھا ہی نہیں۔ کانچ کی چوڑیوں، کلپ، پراندے خریدنے قریبی شہر جانا پڑتا، اور یہ ابا کا ہی دم تھا کہ وہ ہر عید پر 1 روز پہلے شہر کے بازار ہمیں لے جاتے۔ نگوں والے ہار، بندے اور ریشمی جوڑے لے کر لگتا جیسے ہمیں ساری دنیا کی دولت مل گئی۔ دوسری طرف میری اماں بہت ہی قناعت پسند عورت تھیں، کبھی اپنے لیے کچھ بھی نہ لیتی، کوئی فرمائش نہ کرتی، تب بھی چہرے پہ سکون کا چاند کھلا رہتا۔ سچ کہتے ہیں، خواہش کم کر دو تو سکھ زیادہ ملتا ہے۔ آپا کو پڑھنے سے زیادہ گھریلو کاموں سے دلچسپی تھی، جبکہ میں پڑھائی میں تیز تھی۔ میرا شوق دیکھ کر اماں نے اسکول میں داخل کرا دیا، لیکن قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ 5ویں میں تھی کہ ایک دن ابا ایک حادثے کا شکار ہو کے گھر آ گئے۔ وطن کی حفاظت کے لیے کسی پہاڑی علاقے میں ڈیوٹی پر مامور تھے، حادثے کا شکار ہو گئے، جسم کا آدھا حصہ بے جان ہو گیا۔ حکومت کی طرف سے امدادی رقم ملی، مگر یہ رقم ابا کے تندرست بدن کا نعم البدل نہ تھی۔ اس کے بعد ہمارے گھر کے آنگن میں اداسی نے ڈیرا جما لیا۔ وہ معذوری کے احساس سے افسردہ رہنے لگے، بیکار بیٹھے بیٹھے تنگ آ جاتے۔ ابا کی افسردہ مزاجی کا عکس سارے گھر پر پڑتا تھا۔ پھر مسائل بھی جوان ہو گئے، کیونکہ آپا بڑی ہو چکی تھیں۔ والد کو معذور ہونے کا صدمہ یوں ہی تو نہ تھا۔ 2 جوان لڑکیوں کے باپ تھے، جن کے بیاہ کی فکر زہر بن کر ان کا سکون چاٹ رہی تھی۔ ہر وقت گمسم رہنے لگے، مسکرانا تک بھول گئے۔ اماں تو ملنے جلنے والوں سے دل کا دکھڑا سنا کر بوجھ ہلکا کر لیتی، مگر ابا، انہوں نے گہری خاموشی سے ہی دوستی لگا لی تھی۔ ان کے ذہن میں ہمیں بیاہ کر ہمارے گھروں رخصت کرنے کا بھوت سوار تھا۔ آئے گے سے کہتے، کوئی رشتہ ہو تو بتانا۔ ایک دن ان کے دوست اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آ گئے۔ وہ بھی ہم جیسے ہی لوگ تھے، ساری عمر صبح شام کی فکر میں گھلنے والے۔ ان کے ہمارے ماحول میں بھی کوئی خاص فرق نہ تھا۔ اماں ابا خوش تھے کہ چلو رشتہ تو آیا۔ آپا چٹ منگنی پٹ بیاہ کر کے رخصت ہو گئیں۔ غریب کو بیٹی کے جہیز کے نام پر تھوڑا بہت تو خرچ کرنا ہی پڑتا ہے۔ پھر سسرالی تھوڑے میں بھی بہت زیادہ کی چاہ رکھنے والے تھے۔ سارا روپیہ آپا کی شادی اور جہیز پر اٹھ گیا۔ بیٹی کا بوجھ تو اتر گیا، پیچھے گزر اوقات کو کچھ نہ بچا۔ مجھے پڑھائی سے اٹھا لیا گیا۔ میں 10ویں جماعت میں تھی، بہت روئی پیٹی، مگر مالی حالات نے تعلیم جاری رکھنے کی اجازت نہ دی۔ میں نے ساری کتابیں اور اپنے تمام خواب ایک صندوق میں بند کر کے تالا لگا دیا کہ ان چیزوں کو دیکھنے سے کیا حاصل جو سکون کو تہو بالا کرتی ہوں۔ ابا بیمار رہنے لگے، پینشن علاج معالجے پر جانے لگی۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ اماں بیچاری لوگوں کے گھروں میں چوری چھپے کام کرنے لگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ جھجک دور ہوئی تو کھلم کھلا سب کے سامنے کام پر چلی جاتی۔ سارا دن گھر سے باہر رہتی تھی، مگر مجھے گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھنے کی بھی اجازت نہ تھی کہ ہمارے دیہات میں زیادہ تر لوگ تنگ نظر ہوتے ہیں، کسی کی بیٹی کو باہر دیکھ کر پل میں خبر بنا لیتے ہیں۔ میں سارا دن گھر کے کام کرتی، ابا میری طرف دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتے۔ اماں بہت سخت مزاج ہو گئی تھی۔ میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تھا، بننے سنورنے کا شوق پیدا ہونے لگا۔ رنگین دوپٹے اوڑھتی، آنکھوں میں کاجل لگاتی تو اماں مجھے آنکھیں دکھاتی کہ شادی سے پہلے کنواری لڑکیاں یہ بناؤ سنگھار نہیں کرتی۔ رشتہ لے کر آنے والے بھی ہمیشہ بھولی بھالی لڑکی کو ہی پسند کرتے ہیں۔ یوں بنی سنوری لڑکیاں کبھی بھی کوئی اپنے گھر لے جانے کو تیار نہیں ہوتا
کہ کل کو جانے کیا گل کھلائیں گی۔ اماں کی یہ باتیں مجھے اور ڈرا دیتی۔ حادثے میں بستر پر پڑے پڑے ابا کو نئے نئے امراض ہونے لگے، سانس کا مرض بھی ہو گیا، ہر وقت کھوں کھوں کرتے، کبھی سانس کھینچتے تو لگتا ان کی تکلیف دیکھی نہ جائے گی۔ میں رونے لگ جاتی۔ اماں کہتی کوئی ایسی بیماری نہیں، بس تیرا بوجھ جو پڑا ہے، تو بہت بھاری سل ہے، تیرا اچھی جگہ رشتہ ہو گیا نا تو تیرا باپ بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں کی یہ بات سن کر میں اور اداس ہو جاتی، بھلا میں اپنا بوجھ ان کے سر سے کیسے اتار سکتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، بالآخر میرے ماں باپ کی دعا رنگ لے آئی۔ ایک روز میرا ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا۔ وحید بہت محنتی آدمی تھا، گھر والوں کو پسند آیا، کچھ عرصے میں ہی شادی ہو کر اس کے گھر آ گئی۔ وحید گھر سے بہت محنت کر کے کماتا تھا، ہر طرح سے مجھے عیش میں رکھا ہوا تھا، مگر دل کا اور زبان کا بڑا سخت تھا، ذرا بھی میرے نخرے اٹھانے کی اسے فرصت نہ تھی۔ تاہم میں خوش تھی کہ میرے ماں باپ کو میرے غم سے چھٹکارا ملا۔ وحید ایک مل میں نوکری کرتا تھا، جو کچھ کماتا میرے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتا۔ میں جہیز لائی تھی اور نہ اس کے پاس کچھ تھا، خرچہ کرنے میں اگر 2-4 روپے ادھر ادھر ہو جاتے تو خوب برا بھلا کہتا۔ چھوٹے دل کا تھا، اس کی خصلت سے میں بہت ڈرتی تھی۔ میں فضول خرچ نہیں تھی، مگر بعض اوقات کسی چھوٹی سی ضرورت کو پورا کرنا بھی مجھے بہت مشکل لگتا۔ تنخواہ تو 15 دن میں ہی ختم ہو جاتی تھی۔ وحید کا بھائی اور بھابھی بھی ہمارے ساتھ رہتے تھے، ان کے اور ہمارے بچے آپس میں لڑتے جھگڑتے تو جھگڑا شروع ہو جاتا۔ میں درگزر کرتی مگر بھابھی دل چھوٹا کر لیتی، تبھی مجھے نقصان پہنچانے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی۔ اس روز بھی صبح میرے بچوں سے اس کے بچوں کی لڑائی ہو گئی۔ بھابھی کے 2 بچے تھے، میرے بھی 2 ہی تھے، ہم عمر تھے، کبھی کھیلتے تو کبھی لڑتے جھگڑتے۔ میرا ماننا تھا کہ چھوٹوں کی لڑائی میں بڑوں کو ہوش مندی سے کام لینا چاہیے، مگر انہوں نے تو دشمنی ہی پال لی، اور وہ اپنی دشمنی میں میرے ساتھ یہ کھیل کھیل جائیں گی اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اتفاق سے ایک شام ہمارے دیہات کا ایک لڑکا میرے گاؤں آ رہا تھا۔ اماں نے اس کے ہاتھ میرے لیے کچھ سودا سلف پہنچایا۔ میرے حالات کا اماں جانتی تھی۔ وہ ایک یتیم لڑکا تھا جس کی بچپن سے ابا نے ہی دیکھ بھال کی تھی، میرے لیے تو وہ بالکل بھائیوں کی طرح ہی تھا۔ قصور مجھ سے یہ ہو گیا کہ جیسا میں سوچ رہی تھی دنیا ویسا نہیں سوچ رہی تھی۔ میں نے اسے بھائی سمجھا، اپنے گھر کی بیٹھک میں لا بٹھایا، چائے پانی سے تواضع کی، سوچا دور سے آیا ہے، چائے پانی نہ پوچھا تو بری بات ہے۔ نہیں جانتی تھی کہ ایسا اخلاق میرے سسرالیوں کو کھل جائے گا۔ تھوڑی دیر وہ بیٹھا، میں نے اس دوران اس سے میکے کی خیر خیریت دریافت کی۔ جب وہ چلا گیا تو دیورانی نے شور مچا دیا کہ یہ کون تھا جس کے ساتھ تم بیٹھک میں گل کھلا رہی تھی؟ تمہارا شوہر آتا ہے تو تمہاری خبر لیتی ہوں آج۔ میں اس سب کو اپنی دیورانی کی ایک دھمکی سمجھی اور اپنے کام میں لگ گئی۔ مجھے ایسا گمان بھی نہیں تھا کہ وحید اتنی جلدی کسی کی باتوں میں آ جائے گا۔ وحید اور اس کا بھائی ساتھ ہی کام کرتے تھے، اکٹھے گھر لوٹے۔ میری دیورانی نے تو ایسی واہیات کہانی گھڑ کے میرے شوہر کو سنائی کہ اس کا پارا 7ویں آسمان کو جا پہنچا، ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھا اور لگا مجھے پیٹنے۔ اس کے بھائی نے بھی اس میں اس کا ساتھ دیا۔ دونوں بھائیوں نے مجھے اتنا پیٹا کہ مجھے تو اپنا بھی ہوش نہ رہا۔ بتا کون تھا وہ تیرا؟ کمرے میں تو اس کے ساتھ کیا گل کھلا رہی تھی؟ یہ بولتا جاتا اور مجھے پیٹتا جاتا۔ ہفتہ بھر جھگڑا چلتا رہا۔ اس دوران وہی ڈیوٹی پر بھی نہیں گیا۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی جیسے ذہنی مریض ہو، اور مجھے ذہنی اذیت کے دوزخ میں جلانے لگا۔ تبھی میں نے کہہ دیا، بچے مجھے دے دو، میں آج ہی میکے چلی جاتی ہوں، کیونکہ تمہارے شک کو میں کسی طریقے دور نہیں کر سکتی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وحید میرے دونوں معصوم بچوں کو لے کر غائب ہو گیا۔ بچوں کی جدائی مجھے ڈنڈھال کرنے لگی۔ میرے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہ تھا کہ ماں سے رابطہ کرتی۔ وحید کے جانے کے 2 روز بعد ہی میرے دیور دیورانی بھی وہ گھر چھوڑ گئے۔ میں تنہا رہ گئی، جی گھبرانے لگا۔ وحید کی اجازت کے بغیر کبھی قدم بھی گھر سے نہیں نکالا تھا، مگر کب تک؟ تنہائی سے وحشت ہونے لگی، بچوں کی یاد اندیشوں کے ناگ بن کر ڈسنے لگی۔ مجبور ہو کر گھر سے نکلی۔ دھیان میں آیا کہ وحید کے دوست شفیق سے معلوم کروں، وہ اس کے بہت قریب ہے، یقیناً اسے خبر ہوگی کہ وحید میرے بچوں کو لے کر کہاں گیا ہے۔ علاقے کا تو پتہ تھا، لوگوں سے پوچھتی پوچھاتی شفیق کے گھر پہنچ گئی۔ اس کے گھر کا دروازہ بند تھا۔ پڑوس سے معلوم ہوا کہ وہ کام پر گیا ہوا ہے، شام کو آئے گا۔ البتہ ایک شخص 2 کمسن بچوں کو لے کر اس کے پاس چند دن پہلے آیا تھا۔
اب کتنی دیر اس کے گھر کے باہر بیٹھی رہتی، ٹانگا پکڑ کر میکے آ گئی، رو رو کر اماں کو اپنی روداد سنائی۔ وہ بولی، اری نادان، تو نے شوہر سے پوچھے بغیر گھر سے قدم کیوں نکالا؟ بغیر اجازت یہاں آ بیٹھی ہے، سمجھ لے ہمیشہ کے لیے یہیں کی رہ جائے گی۔ تیرا شوہر بڑا تیکھے مزاج کا ہے، بڑا کم ظرف آدمی ہے، فوراً گھر واپس چلی جا۔ مرد کا غصہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، بچے تنگ کریں گے تو ٹھنڈے دل سے سوچے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یوں وہ تجھے کبھی نہیں لینے آئے گا، تو بچوں کے لیے تڑپتی رہ جائے گی۔ اماں نے مجھے سانس بھی درست نہ کرنے دیا، یہ کہہ کر الٹے پاؤں واپس بھیج دیا کہ تیرا باپ بیمار ہے، یہ صدمہ سہنے کی اس میں ہمت نہیں، اس کے سامنے ہرگز نہ جا۔ ماں کے گھر سے واپس اپنے گھر آ رہی تھی کہ دروازے پر ہی شفیق کھڑا مل گیا۔ اس نے وحید کا نام لے کر آواز دی۔ میں نے پوچھا، آپ کون؟ کہنے لگا، میں شفیق ہوں، وحید کا دوست، صبح آپ میرے یہاں بچوں کا پوچھنے آئی تھی؟ میں نے کہا، ہاں میں آئی تھی۔ وحید ہفتہ ہوا بچے لے کر غائب ہو گیا، اسی پریشانی میں گھر سے نکلی تھی، آپ کو ان کا کچھ معلوم ہو تو بتا دیں۔ اس نے بتایا، ہاں وحید چند روز قبل بچے لایا تھا، مگر میں نے ان کو اپنی بہن کے پاس گاؤں بھیج دیا، وہ کہتا تھا میں اب بیوی کا فیصلہ کروں گا اور بچے اس کو نہیں دوں گا۔ یہ سن کر میں تو دہل گئی، ہاتھ جوڑ کر منت کی، بھائی مجھے میرے بچوں سے ملوا دو، میں ان کے بغیر مر جاؤں گی، وحید کو سمجھاؤ کہ وہ ایسا نہ کرے۔ شفیق نے بتایا کہ بچے یہاں تو نہیں، اس کی بہن کے گھر ہیں، چلنا ہے تو میرے ساتھ چلو، میں بچے بہن کے گھر سے لے کر تمہارے حوالے کر دوں گا، پھر جو ہوگی سو دیکھی جائے گی۔ میں کم عقل ممتا کی ماری بنا سوچے سمجھے اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے لے کر اپنی بہن کے گھر آیا، مگر وہاں نہ اس کی بہن تھی اور نہ میرے بچے۔ بتاؤ بچے کدھر ہیں؟ کہنے لگا، گھبراؤ نہیں، کیا پتا وحید بچوں کو اور میری بہن کی فیملی کو لے کر کہیں باہر گیا ہو، میں پتا کر کے آتا ہوں۔ میں کافی دیر وہاں بیٹھی رہی، بچے دکھائی دیے نہ اس کی بہن نظر آئی، خدا جانے اس کا کیا ارادہ ہے۔ جب کچھ ہوش آیا تو میں نے سوچا کہ اس شخص کا اگر کچھ غلط ارادہ ہوا تو میں کہیں پھنس نہ جاؤں۔ گڑبڑ کا احساس ہونے لگا۔ شفیق کھانا لینے کے بہانے باہر گیا تو میں بھی وہاں سے بھاگ نکلی، دوڑتی ہوئی سڑک تک پہنچی اور ایک ڈالے کو ہاتھ دیکھ کر روکا۔ اس میں اسکول سے آنے والی کچھ استانیاں اپنے گھر جا رہی تھیں، انہوں نے گاڑی کو رکوایا، میں سوار ہو گئی۔ میری گھبراہٹ دیکھ کر ان میں سے ایک نے سوال کیا کہ کون ہو اور کہاں جا رہی ہو، کیا کسی دوسرے گاؤں کی ہو، راستہ بھول گئی ہو؟ میں نے کہا، ہاں راستہ بھول گئی ہوں، اپنے بچے ڈھونڈتی ڈھونڈتی یہاں تک آئی ہوں۔ مختصراً اس کو اپنی ساری رودات سنائی تو کہنے لگی، گھبراؤ نہیں بہن، میرے گھر چلو، میرا بھائی تھانے دار ہے، اس سے کہہ کر تمہارے بچے برآمد کروا سکتی ہوں۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اس عورت کے ساتھ چلی گئی، وہ مجھے اپنے گھر لائی۔ واقعی اس کا بھائی تھانے دار تھا، اس نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، پہلے شفیق کو پکڑا، پھر بچوں کا پتہ کروایا، تھانے کچہری سے بات عدالت تک آ گئی۔ بچے چونکہ کم سن تھے، میجسٹریٹ کے حکم سے مجھے مل گئے، مگر وحید ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا، اس نے مجھے طلاق دے دی۔ وحید تو کم ظرف تھا ہی، کچھ میری بے وقوفی نے اس کے شک کو یقین میں بدل دیا۔ ہوا یہ تھا کہ جب میں اماں سے مل کر گھر واپس آ رہی تھی تو وحید بچے لے کر میری ماں کے پاس چلا گیا اور کہا کہ تمہاری بیٹی نے جس اجنبی لڑکے کو بیٹھک میں بٹھا کر چائے پلائی ہے اس کے ساتھ وقت گزارا ہے، اگر تمہارے سامنے قسم کھائے کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی غلط تعلق نہیں ہے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ وہ نوجوان اس کے نزدیک بھائی کی حیثیت رکھتا ہے، اسے یہ مجھے واضح طور پہ بتانا پڑے گا تاکہ میری غلط فہمی دور ہو سکے۔ اماں نے اسے یقین دہانی کرائی کہ تم گھر چلے جاؤ، وہ وہیں ہے، اسے میرے پاس لے آؤ، یہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ جب وحید گھر آیا تو میں قسمت کی ماری شفیق کے ہمراہ اس کی بہن کی طرف جا چکی تھی۔ تھانے دار کے ہاتھوں بات جب عدالت تک پہنچی، شفیق گرفتار ہوا تو یہ سب کہانی وحید کو بھی پتہ چلی کہ میں شفیق کے ساتھ اس کی بہن کے گھر گئی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ شفیق کس کردار کا آدمی ہے، شاید تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ شفیق گرفتار ہوا تو اس نے یہ سب راز اگل دیا کہ بچوں سے ملانے کا تو اس نے صرف بہانہ کیا تھا، دراصل وہ مجھے اپنے کسی غلط مقصد میں استعمال کرنا چاہتا تھا۔ پولیس کے ذریعے ہی یہ سب بات وحید کو بھی پتہ چل گئی۔ میری پہلی غلطی کو تو وحید نے معاف کر دیا تھا، مگر اب جب دوران تفتیش یہ سب اسے پتہ چلا کہ میں شفیق کے ساتھ ایک اکیلے گھر میں کچھ وقت گزار کر آئی ہوں تو اس نے میری ایک بھی بات سنے بنا مجھے طلاق دے دی۔
اس کم ظرف نے ایک لمحے کو بھی نہیں سوچا کہ میں ممتا کی ماری اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہی تھی۔ بھلا مجھے کیا پتا تھا کہ شفیق اس قدر بد کردار آدمی ہے۔ وحید نے طلاق دے دی۔ 2 کم سن بچوں کا ساتھ تھا۔ زندگی کا لمبا سفر تھا۔ محنت مزدوری کر کے زندگی کی گاڑی چلانے لگی۔ بچے جوان ہو گئے ہیں، دونوں کی شادیاں کر دی ہیں۔ آج بالکل خالی دامن رہ گئی ہوں۔ بیٹی تو رخصت ہوئی ہی، بیٹے کی بیوی بھی اسے لے کر الگ ہو گئی۔ میں جس گھر کام کرتی تھی انہوں نے ہی اپنے پاس رہائش دے دی۔ دن رات ان کا کام کرتی ہوں، صبر سے وقت کاٹنے کی کوشش کرتی ہوں۔ دل میں اکثر خیال آتا ہے کاش وحید تھوڑا اعلیٰ ظرف ہوتا، ایک دفعہ مجھ سے گھر سے باہر قدم نکالنے کی وجہ تو پوچھتا، تو اتنی زندگیوں پر ایسی قیامت نہ ٹوٹتی۔ کاش وحید اتنا کم ظرف نہ ہوتا۔